أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، حبيب إله العالمين جد الحسن والحسين مولانا بأبي القاسم محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ناظرین کرام، سب سے پہلے اس اربعین حسینی کے حوالے سے اربعین سالار شہیدان کربلا کی مناسبت سے تمام عالم اسلام، بالخصوص شیعیان حیدر کرار اور عاشقان امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں، کیونکہ یقیناً یہ اربعین حسینی تمام عالم اسلام کے لیے، بالخصوص شیعیان حیدر کرار کے لیے بہت ہی غمزدہ اور مصیبت کا دن ہے۔ انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے اربعین سے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک۔ اگر اس موضوع پر غور کرے تو یہ موضوع بسیط نہیں ہے ناظرین کرام، بلکہ ایک مرکب موضوع ہے، یعنی موضوع دو چیزوں سے مرکب ہے۔ موضوع کا پہلا حصہ اربعین ہے اور دوسرا حصہ ظہور یوسف زہرا تک۔ اب اگر ہم نے اس موضوع پر سیر بحث مکمل گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ دونوں حصوں پر بحث کریں۔ اب خود اربعین موضوع کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے اربعین۔ اربعین کیا ہے؟ اربعین کی عظمت کیا ہے؟ اربعین کی اہمیت کیا ہے؟ اربعین کا مقام کیا ہے؟ خود اہل البیت علیہم السلام نے اس اربعین کی کیا عظمت بیان کی ہے، اس اربعین کی کیا خصوصیت بیان کی ہے، اس اربعین کی کیا فضیلت بیان کی ہے، کیا امتیازات بیان کی ہے اہل البیت علیہم السلام نے اس اربعین کی، پہلے یہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ اربعین کی بہت سی فضیلت ہے، بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اربعین کی۔ آپ اور مجھے اس فضیلتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ علیہم السلام کی جو روایتیں ہیں، اگر ان روایات کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اربعین کی عظمت کیا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ خود 11ویں امام حسن العسکری علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی ہے، جو روایت بیان کی ہے، امام حسن العسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔
5 نشانیاں ہیں جو مومن کی نشانیاں ہیں۔ وہ کون سی علامتیں ہیں؟ امام حسن العسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں سے پہلی علامت 51 رکعت نماز پڑھنا، اور 5 علامتوں میں سے جو دوسری علامت ہے، جو دوسری نشانی ہے، دوسری چیز ہے، وہ ہے زیارت الاربعین، 40 کی زیارت کا پڑھنا۔ اب دیکھیں کہ خود اہل البیت علیہ السلام نے اس 40 کے لیے کیا فضیلت دی ہے، کیا فضیلت بخشی ہے اس 40 حسینی کے لیے۔ اور نہ صرف 40 کے لیے عظمت ہے ناظرین کرام، بلکہ جو زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہم السلام ہیں، جو نجف سے کربلا تک پیدل چل رہے ہیں، پیادہ روی کر رہے ہیں، مشی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ان زائرین ابا عبداللہ الحسین کے لیے بھی اہل البیت علیہم السلام نے، بلکہ میں یوں کہہ دوں خود رب کائنات نے جو مقام امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے عطا کیا ہے ناظرین کرام، وہ کسی اور کے لیے مقام عطا نہیں کیا ہے۔ کیا مقام ہے زائرین ابا عبداللہ الحسین کی، کیا فضیلت ہے اس 40 پہ۔ زائرین جو چل رہے ہیں، جو واک کر رہے ہیں، جو پیادہ روی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے زائرین جو اس وقت چل رہے ہیں 40 حسینی کے لیے، ان پر لطف خداوندی ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ نصیب نہیں ہوتے ہیں، جس پر خدا کا لطف ہوگا اسی کو یہ 40 کی مشی نصیب ہوگی۔ تو ناظرین کرام، کیا عظمت ہے زائرین ابا عبداللہ الحسین کی، کیا مقام ہے۔ آپ دیکھیں روایات کی طرف، چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زائرین ابا عبداللہ الحسین کی عظمت، زائرین ابا عبداللہ الحسین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتی قبر الحسین ماشیا کتب اللہ له بکل قدم او بکل خطوۃ یرفعها ویضعها عتق رقبۃ من ولد اسماعیل علیہم السلام۔ اللہ اکبر۔ پہچانے زائرین ابا عبداللہ الحسین کی فضیلت کو، زائرین ابا عبداللہ الحسین کی عظمت کو۔ کیا عظمت ہے۔ فرماتے ہیں جو بھی من عطا، کوئی بھی، جو بھی شخص ہو، کوئی بھی ہو، جو آئے قبر الحسین، امام حسین سید الشہداء علیہم السلام کی قبر مطہر کی طرف کس حالت میں آ جائے، ماشین، پیدل، وہ بھی پیادہ روی، واک کر کے، ماشین، چل کے جو زائر قبر حسین کی طرف آتا ہے، کتب اللہ لہ بکل قدم، رب کائنات اس زائر کے حق میں، اس زائر کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے ہر قدم کے بدلے میں۔ کون سا قدم؟ یرفعها ویضعها، یعنی کہ ہر وہ قدم جو زائر اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے، اس ہر قدم کے بدلے میں خالق لم یزل عتق رقبۃ من ولد اسماعیل، اس زائر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے نامہ اعمال میں، جو پیدل چل رہا ہے، جو مشی کر کے امام حسین کی طرف آ رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے
جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب جو ہے اس زائر کے جو ہی قدم اٹھاتا ہے رکھتا ہے اس کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے ناظرین کرام زائر ابا عبداللہ الحسین کی عظمت، زائر ابا عبداللہ الحسین کی خصوصیت، زائر ابا عبداللہ الحسین کی اہمیت۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے الحمدللہ ہر سال زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس اربعین حسینی کے اجتماعات بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر دنیا میں ہر صاحب فکر، ہر صاحب نظر کے ذہن میں اس سوال کا ابھرنا فطری ہے، اس سوال کا پیدا ہونا فطری ہے، اس سوال کا ہر صاحب فکر کے ذہن میں یہ سوال کا اٹھنا فطری ہے کہ رب کائنات نے سید الشہداء حسین ابن علی کو اتنی عظمت سے کیوں نوازا، کیوں رب کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ ہر لوگوں کے دلوں میں، ہر ایک کے دلوں میں محبت حسین علیہ السلام پیدا ہونے کا راز کیا ہے؟ بالآخر خود رب کائنات نے لوگوں کے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت کو ہی کیوں ڈال دیتا ہے؟ ناظرین کرام ایک حدیث ہدیہ کرتا چلا جاؤں آپ لوگوں کے لیے کہ خود رب کائنات جب کسی بندے کی بلائی چاہتا ہے تو اس شخص کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود رسول اللہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے، وہ رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین علیہ السلام۔ اللہ اکبر، دیکھیں اس روایت پہ غور کریں۔ خوش نصیب ہے آپ اور میرے دل میں حسین کی محبت ہے۔ اذا اراد اللہ، جب رب کائنات بعبدن کسی بندے کی بلائی چاہتا ہے، کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ رکھتا ہے، قذف فی قلبہ، خالق لم یزل، رب کائنات خالق دو جہاں اس شخص کے دل میں ڈال دیتا ہے محبت الحسین، حسین کی محبت کو۔ تو ناظرین کرام، جس صاحب فکر کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ خدا نے، رب کائنات نے حسین ابن علی کو اتنا مقام عطا کیوں کیا، اتنی عظمت سے کیوں نوازا، تو اس سوال کے مختصر جواب یہ ہے، یہ اس لیے ناظرین کرام کیونکہ آج اگر دین اسلام باقی ہے تو وہ حسین کی قربانی کی وجہ سے، اگر آج احکام اسلام زندہ ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر آج اسلام وہ دین جو پسندیدہ دین ہے رب کائنات کا، جیسا کہ خود رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اگر آج دین اسلام زندہ ہے تو قیام حسین کی وجہ سے، اگر آج آپ اور میرے پاس احکامات الہی موجود ہے تو کس کی وجہ سے؟ قیام عاشوراء کی وجہ سے،
قیام سید الشہداء کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، اگر آج عدالت باقی ہے تو وہ بھی حسین کی قربانیوں کی وجہ سے اور اس 40 حسین کی وجہ سے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں عظمت 40۔ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے تو ہم آتے ہیں اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ موضوع مرکب موضوع ہے، تو دوسرا حصہ ہمارا کیا ہے؟ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، 40 سے ظہور تک۔ اگر ہم اس 40 حسینی پر غور کریں تو در حقیقت ناظرین کرام، یہ در حقیقت یہ 40 حسینی، در اصل یہ 40 حسینی، یہ 40 حسینی حقیقت میں یہ مقدمہ ہے یوسف زہرا کے ظہور کے لیے۔ یہ زائرین کا پیدل چل کے قبر حسین ابن علی کی طرف آنا اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں ظہور امام زمانہ کے لیے۔ تو واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً یہ 40 حسینی مقدمہ ہے ظہور امام زمانہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ اپنے آپ کو کس کے ذریعے سے پہچانوائیں گے؟ کس چیز کی ذریعے سے پہچانوائیں گے؟ تو جب یوسف زہرا امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو اپنے آپ کو پہچانوائیں گے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب تک پوری دنیا امام حسین ابن علی علیہ السلام کو نہیں جانتی تب تک یوسف زہرا ظہور نہیں فرمائیں گے ناظرین کرام۔ تو اگر آج ہم سب دنیا کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت، حسین ابن علی کی پہچان کروائے تو یقیناً ہم ظہور تعجیل امام زمانہ کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے ناظرین کرام، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا بہترین طریق ہے جس کے ذریعے سے امام حسین کی پہچان کروائے دنیا والوں کے سامنے؟ کیونکہ حسین ابن علی وہ ہستی ہے ناظرین کرام جس نے پورے اسلام اور پوری رسالت رسول اللہ کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ دو ہی شخصیتیں، دو ہی ہستی ہیں ناظرین کرام کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اگر پرواہ کی، اگر ان کو فکر تھی تو بقائے اسلام کی فکر تھی، بقائے رسالت کی فکر تھی۔ کون ہے وہ دو ہستیاں؟ یہ تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے ناظرین کرام، جس کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یا تو اسی علی کے فرزند حسین ابن علی کی ذات ہے، حسین کی ہستی ہے جس نے بقائے اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دے کر خدا کی رضائیت کا اتم مصداق بن گیا، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ناظرین کرام، یہی
تو سب سے بہترین طریقہ امام حسین علیہ السلام کے پہچانوانے کا لوگوں دنیا والوں کے سامنے تو یہ 40 ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب ہم دنیا کے ہر کونے سے، پوری دنیا سے، ہر جگہ سے اٹھ کے ہر زائرین ابا عبداللہ الحسین وہ بھی پیدل جب کربلا کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تو ہر، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ان کے حتیٰ غیر مسلم جو صاحب فکر ہے ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے گا کہ یہ اتنے سارے لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ امام حسین کی زیارت کے لیے 40 حسین منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرا سوال اٹھے گا یہ حسین کون ہے؟ ہر دنیا کے کونے سے حسین کی زیارت کے لیے یہ سوال اٹھے گا ان کے ذہن میں، تو جواب ملے گا وہ حسین ہے جو خدا کی رضائیت کا اتم مصداق ہے، اکمل مصداق ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح اگر ہم حسین کی معرفت دنیا والوں کے سامنے حسین کی شناخت کروائیں گے تو یہی حسین کے ذریعے سے کل امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو امام خود اپنی پہچان کروائیں گے امام حسین کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا یہ 40 حسینی مقدمہ ہے ظہور امام زمانہ کے لیے۔ میں رب کائنات کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب کائنات ہمیں حقیقی حسین کے زائرین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، والحمدللہ رب العالمین۔